ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کی مکافات عمل، اس کتاب میں انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے ہیں کہ انسان نے جو گناہ کیا تو اللہ نے دنیا میں اس کو اس کے گناہ کی کیا سزا دی۔ یعنی یہ واقعات بہت پرانے نہیں، موجودہ معاشرے کے واقعات انہوں نے ذکر کی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا نواب شاہ کے ایک سب انسپکٹر مختار احمد کا۔ یہ مختار احمد اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے اور رو رہے تھے، اور لوگوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، اور میرے حال کو دیکھو کہ میرے اوپر کیسی تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، میں نے بھی ظلم کیا تھا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو کسی نے پوچھا اس سب انسپکٹر مختار احمد سے، تو نے کیا ظلم کیا؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تھانے میں چند مجرم لائے گئے، اور وہ مجرم وہ تھے جنہوں نے قتل بھی کیا تھا، ڈکیتی بھی کی تھی، اور ان کے لیے اگلے دن عدالت سے قتل کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو اگلے دن جب ہم ان کو لے کر عدالت جا رہے تھے تو وہ 2 مجرم تھے، ہم 2 ساتھی تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی تھیں، عدالت نزدیک تھی، ہم انہیں پیدل لے جا رہے تھے۔ مختار احمد کہتے ہیں راستے میں ایک جنگل سے گزر ہونا تھا، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے، تو یہ مجرم بڑا رونے لگا، کہا مجھے قضائے حاجت ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری ہتکڑی کھول دو تاکہ میں قضائے حاجت کر کے واپس آتا ہوں۔ وہ اتنا رویا، چلایا اور اتنی آہوزاری کی، کہتے ہمیں اس پہ ترس آ گیا، تو ہم نے اس کی ہتکڑی کھولی۔ وہ جیسے ہی جھاڑیوں کے پیچھے گیا اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے، اچانک پیچھے سے ایک گاڑی آ گئی، اور جس میں اس کے مددگار اور ساتھی موجود تھے۔ وہ آئے، سب کے پاس اسلحہ تھا، اور انہوں نے ہم سے یہ ہمارا جو ساتھی جس کو ہم لے جا رہے تھے اسے لیا اور اپنے ساتھ بٹھایا، اور ریفلوں کے بٹ ہمارے سر پہ اور سینے پہ مارے، اور ہمارے ہاتھوں کو باندھ کر ہمیں جھاڑیوں میں پھینک دیا، اور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو ہم سے لیا، گاڑی میں بٹھایا، اور یہ ڈاکوؤں کی جماعت چلی گئی۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ہم جھاڑیوں میں تھے، اور ہم اس امید میں تھے کوئی اللہ کا بندہ یہاں سے گزرے تاکہ وہ ہمارے ہاتھ پاؤں کو کھول سکے۔ تو کہتے ہیں کافی دیر گزرنے کے بعد وہاں سے ایک آدمی کے گزرنے کی آواز آئی، قدموں کی آہٹ ہم نے سنی، تو ہم نے اس کو آواز دی، اے اللہ کے بندے آ ہمارے ہاتھ پاؤں کھول دے، ہم یہاں مشکل اور تکلیف میں ہیں۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، کندھے پہ لکڑیاں لی اپنے گھر جا رہا تھا۔ جب ہم نے یہ آوازیں لگائی تو وہ ہماری مدد کے لیے آیا، ہمارے ہاتھ پاؤں کو کھولا۔ جب ہمارے ہاتھ پاؤں کھل گئے، اب یہ مختار احمد کہتا ہے میرے دل میں ایک دم خیال آیا، اب اگر ہم عدالت جائیں گے، مجرم تو ہم سے بھاگ گیا، عدالت والے کہیں گے کہ تم نے مجرم کو خود چھوڑا ہے یا تم نے اس سے رشوت لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں بند نہ کر دیں، ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو اسی غریب کو لے جاتے ہیں، اسی کو ہتکڑیاں پہنا دیتے ہیں کہ یہی قاتل ہے، یہی ڈاکو ہے۔ اب یہ دونوں کہتے ہیں ہم نے مشورہ کیا، اور وہ غریب آگے لکڑیاں لے جا رہا تھا، ہم پیچھے سے گئے اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس جو ہتھیار موجود تھے اس ہتھیاروں سے ہم نے اس کے سر پہ 2 بٹ مارے، اور ہم نے زنجیر لی اس کے ہاتھوں میں ڈال دی، اور اس کو لے کر ہم عدالت چلے گئے۔ وہ چیختا چلاتا رہا میں تو مظلوم ہوں، میں نے تو کوئی قصور نہ کیا، لیکن ہم نے اس کی کوئی بات نہ سنی، صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے۔ عدالت میں لے کر گئے، قانون تو اندھا ہوتا ہے، قانون نے کوئی تحقیق نہ کی، بس انہوں نے دیکھا وہ مجرم ہے، فیصلہ دے دیا پھانسی کا، وہیں سے اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب یہ مختار احمد کہتا ہے جیسے ہی رات کا وقت آیا، اب میں تو گھر آ گیا، اور وہ غریب جس نے ہمارے ہاتھ کھولے تھے، ہمارے اوپر ترس کھایا تھا، رحم کیا تھا، ہم نے اسے جیل بھجوا دیا، اس کے لیے قتل کی سزا طے ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میں رات بستر پہ سونے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی، اچانک جو آنکھ لگتی پھر وہ غریب ایک دم آتا اور دونوں ہاتھوں سے میرے گلے کو گویا دباتا، اور کہتا میں نے کیا جرم کیا ہے کہ تم نے مجھے قتل کے کیس میں پھنسا دیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور جب میں سوتا اچانک ایک دم میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ آئے دن مجھے بیماریاں لگنا شروع ہو گئیں، بھوک لگتی، کھانا کھاتا لیکن کھانا ہضم نہ ہوتا تھا، اور اگر کچھ کھاؤں تو وہ قے ہو جاتا۔ چند ایام گزرے، میری محبت کرنے والی اہلیہ تھی، اچانک اس کو بیماری لگ گئی، اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ میرا ایک ہی بچہ تھا، اکلوتا میرا ایک بیٹا تھا، وہ اسکول پڑھتا تھا،
اب میری جب تکلیفیں پریشانیاں بڑھنے لگیں، مختار احمد کہتے ہیں میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور میں نے اپنے علاقے نواب شاہ میں ایک کریانہ کی دکان کھول دی۔ اب بیٹا جب پڑھ کے آتا تھا وہ دکان میں میرے ساتھ بیٹھتا، میرا ہاتھ بٹاتا۔ اب میرا یہی ایک آسرا تھا، لیکن چند مہینے گزرے کہ جس بیٹے سے مجھے بڑی محبت تھی، میرا ہاتھ بٹاتا تھا، اچانک اس کے پیٹ میں درد آیا اور اس کو ڈاکٹروں کے پاس، پھر حکیموں کے پاس لے کر گیا، بہت علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 2 مہینے کے اندر اندر میرے اس اکلوتے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب میری بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا، بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اب دنیا میں کوئی نہیں رہا، اب میں اکیلا ہی ہوں۔ اور جب رات سونے لگتا ہوں تو پھر وہ خواب میں آ جاتا ہے اور میرا گلا گویا دباتا ہے، تو نے مجھے کس جرم میں جیل بھجوایا اور کس جرم میں تم نے میرے اوپر پھانسی کے حکم کو لاگو کروایا۔ چند دنوں بعد اس دیہاتی کو تو پھانسی ہو گئی، کہتے ہیں لیکن میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ اب یہ بیماریاں میرے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، کھاتا ہوں تو معدہ قبول نہیں کرتا، رات کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی بیماری لگ گئی، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہوں، نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے، دل چاہتا ہے خودکشی کروں لیکن خودکشی کرنے کی بھی طاقت کوئی نہیں۔ لوگوں کو اپنا واقعہ سناتا تھا، کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں نے اس دیہاتی پہ ظلم کیا، اللہ نے بیوی کی نعمت بھی لے لی، بیٹے کی نعمت بھی لے لی، زندگی کا سکون اور اطمینان بھی لے لیا۔ تو انسان جو ظالم ہوتا ہے اسے کبھی چین نہیں آتا، وہ یہ نہ سمجھے میں کسی کے مال پہ قبضہ کر کے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے راحت مل جائے گی، نہیں، اللہ رب العزت ضرور ظالم کو سزا دیتا ہے۔ کبھی یہ سزا اس پہ آتی ہے، کبھی اولاد اور بیوی بچوں پہ آتی ہے، اللہ زندگی کا اطمینان کھینچ لیتا ہے اور دنیا میں پھر اس کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔